السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب زدنی علما۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ شوگر ہے۔ یہ آج کل کا بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ شوگر کے حوالے سے چند باتیں آپ کو شیئر کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ آج کل جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کی روٹین اچھی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا معدہ سٹمک خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں دائمی قبض ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پخانہ کبھی ٹھیک اور کبھی سخت آتا ہے۔ تو یہ آج کل جو شوگر ہوتی ہے اس میں 80% آپ کہہ لیں کہ وہ سٹمک معدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم جب معدے کا علاج کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آئے جن کو انسولین لگ رہی تھی یا گلوکوفیج ٹیبلٹ کھا رہے تھے، تو الحمدللہ انہوں نے یہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا اور شوگر کی دوائی اور ساتھ معدے کا علاج کروایا۔ آج الحمدللہ وہ انسولین چھوڑ چکے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہربل دوائی ہی استعمال کریں، اور ان کی الحمدللہ میں نے ہربل دوائی بھی ختم کر دی ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ آج کل شوگر جو ہے نا، سب سے زیادہ شوگر جو خطرناک ہے وہ شوگر ہے جب کسی کو کوئی ایسا نقصان ہو، جیسے کسی کا کوئی بھائی فوت ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ میجر ہو جائے، یا اس کو کاروبار میں ایسا کوئی لاس ہو جائے، تب جو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے وہ ذرا لینتھی جاتی ہے، بڑے آرام سے بڑی دیر سے اسے آرام آتا ہے۔ اب شوگر جو کہتے ہیں نا ختم ہو جائے گی، شوگر ختم نہیں کرنی، شوگر ہمیشہ کنٹرول ہوتی ہے، اس کا ایک لیول ہے، اگر اس لیول سے بڑھ جائے تب بھی پرابلم، اگر اس لیول سے کم ہو جائے تب بھی پرابلم۔ اب یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ شوگر جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ڈائٹ پلان جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جو شوگر والا پیشنٹ اسے چاہیے کہ صبح ناشتے میں سوگی بادام کی گری اور میوہ وہ صبح ناشتے میں استعمال کرے، ساتھ چائے کا کپ لے لے۔ نہیں تو وہ دوپہر والا کھانا سبزی گوشت استعمال کرے۔ آج کل سبزیاں چل رہی ہیں، کدو، توری، ٹینڈے، یہ سبزیاں لے لے، یا کریلے، میتھی، یہ سبزیاں بھی لے سکتا ہے، اور اس میں بکرے کا گوشت شامل کر لے۔ اور یہ سبزیاں زیادہ اچھی ہیں جس میں کدو، توری، ٹینڈے، اس میں بکرے کا گوشت ڈال کے سوپ ٹائپ بنا کے صبح دوپہر شام روٹی کے بغیر یہ سوپ استعمال کر لیں آپ 10 دن، انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد پھلوں میں پپیتا بڑا بہترین پھل ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھل عجوا کھجور استعمال کر سکتے ہیں، یا سیب، ایپل کسی ٹائم آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک نسخہ میرا بڑا ہی مشہور ہے، وہ کافی عرصے سے میں لوگوں کو دے رہا ہوں، الحمدللہ اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اسے آپ نوٹ فرما لیں اور وہ آپ بنا کے اسے پیس کے اور اس کے 00 کیپسول بھر لیں، اور صبح دوپہر شام ایک کیپسول استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل پہ آ جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے اس میں آپ نوٹ کر لیں: تخم تمہ، تمے کے بیج، گھونٹ ککر، اس کے بعد تخم سرس، اس کے بعد آپ کلونچی لے لیں، پنیر ڈوڈی لے لیں، اور اس کے بعد آپ برہم ڈنڈی لے لیں۔ اور اس میں اگر آپ تریفلا کے نام سے نا 3 پھل ہیں، آملہ، بیڑا اور ہرڑ، اس میں شامل کر لیں، اور اندر جو تلخ آپ اس میں شامل کر لیں۔ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی گڑ مار بوٹی، وہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں، اور یہ ساری چیزیں آپ برابر وزن لے لیں، چاہے 10 گرام لے لیں، چاہے 20 گرام لے لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ برابر وزن لے کے تو آپ ان کا صفوف بنا لیں، اور صفوف بنا کے آپ ان کو 00 کیپسول اس کے بھر کے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل پہ آ جائے گی۔ ایک نسخہ مختصر سا میں آپ کو اور شیئر کر دیتا ہوں، اس میں آپ بھنے چنے لے لیں 50 گرام، اندرجو تلخ لے لیں 50 گرام، اور بادام کی گری لے لیں 50 گرام۔ یہ تینوں پاؤڈر کر کے اس کا بھی 00 کیپسول بھر کے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں نسخے الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے، ان کو آپ استعمال کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ہمارا نیا آنے والا چینل ہے حکیم حافظ فرحان،
اس کو آپ لازمی سبسکرائب کریں اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ آگے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔